وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی صفات کے اعتبار سے قیمتی ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم بات میں نے عرض کی کہ انسان اپنی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اپنی صفات کے اعتبار سے قیمتی ہوتا ہے۔ ذات کے اعتبار سے تو کافر کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں، مسلمان کے بھی ہیں، ان دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن صفات کی اگر بات آئے تو وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، ایک ایمان والا آدمی ساری کائنات کے کافروں سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں اور بہت دبلے پتلے تھے، چھوٹا سا قد تھا اور جسمانی اعتبار سے کمزور تھے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہنس پڑے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں ہنسے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دبلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا خبردار ان کے کمزور جسم کو دیکھ کر ہنسو نہیں، قیامت میں جب اعمال کا وزن ہوگا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ دبلی پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ اب یہ وزن ظاہر ہے کہ وہ ذات کا تو نہیں ہے، یہ صفات کے اعتبار سے۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں تو وہ آزاد کردہ غلام، لیکن تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء کے امام تھے، اور ان کے پیچھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکابر صحابہ کرام نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جو یہ بھی اتفاق ہے کہ ایک آزاد کردہ غلام ہے اور جسمانی اعتبار سے مشہور ہے کہ حضرت کے جسم میں کافی سارے عیوب پائے جاتے تھے۔ کانا اسود، سیاہ کالے انسان تھے، اور آور بھینگے تھے، آرج پاؤں سے لنگڑے بھی تھے، اشل ایک پاؤں ہاتھ بھی متاثر تھا، افطس اور ان کا ناک بالکل چپکا ہوا تھا جیسے لوبیا کا دانہ ہوتا ہے، ثم آما، اور زندگی کے آخری حصے میں نابینا بھی ہو گئے تھے۔ آپ خود سوچئے ایک آدمی اسود بھی ہے، آور بھی ہے، آرج بھی ہے، اشل بھی ہے، افطس بھی ہے اور پھر نابینا بھی ہو تو یہ کیسا لگتا ہوگا۔ لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں بہت بڑے استاد حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ بھی تھے۔ حضرت کا نام امام صاحب کے اساتذہ کی لسٹ میں شامل ہے۔ وقت کا بادشاہ سلمان بن عبد الملک یہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے گیا تو کہنے لگا مجھے کچھ حج کے مسائل پوچھنے، کوئی ہے جس سے میں معلوم کروں؟ تو کسی نے کہا کہ اندر حضرت عطا بیٹھے ہوئے ہیں ایک بزرگ، ان سے جا کر پوچھ لو۔ یہ اندر گیا تو حضرت کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہ بیٹھا رہا کافی دیر تک، جب سلام پھیرا حضرت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وقت کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرت نے پوچھا جی کیا بات ہے، کیوں آئے ہو؟ کہا جی مجھے حج کے مسئلے پوچھنے ہیں۔ خیر اس زمانے میں بادشاہ بھی احترام کرتے تھے اپنے علماء اور مشائخ کا، بڑی عزت سے اس نے مسئلے پوچھے اور پھر اٹھ کر جانے لگا۔ اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ تھے۔ اٹھتے ہوئے ایک جملہ کہا جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹوں سے کہا بیٹو وَلَا تَنِيَا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ، علم کو طلب کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ فَإِنِّي لَا أَنْسَى ذِلَّنَا بَيْنَ يَدَيْ هَذَا الْأَسْوَدِ، میں اس کالے انسان کے سامنے آج جو ذلت اٹھا چکا ہوں میں کبھی اس کو بھول نہیں سکتا۔ وہ تھے تو معیوب جسم رکھنے والے، لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے وقت کا بادشاہ بھی دو زانو ہو کر بیٹھنے پہ مجبور ہو گیا۔ وقت کے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد بننے کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ سو عزیز طالبات، میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اپنے اندر صفات پیدا کیجیے۔ اچھا یہ بات آپ کو معلوم ہے، حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے
اپنے خطبات میں یہ بات لکھی ہے کہ صفات کی دو قسمیں، اچھی صفات اور بری صفات۔ بری صفات کو پیدا کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا، اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ مجھے گھر کو صاف رکھنا ہے تو روزانہ پوچھا لگانا ہوگا، جھاڑو لگانا ہوگا، اہتمام کرنا ہوگا صفائی کا۔ میں چاہتا ہوں میرا گھر گندا ہو جائے، کچھ بھی نہیں کرنا، خود بخود مٹی پڑتی رہے گی، گھر خراب ہو جائے گا۔ اگر میں یہ چاہتا ہوں میرا بچہ عالم حافظ بن جائے، بی اے ایم اے کر لے، تو مجھے کسی اچھے ادارے کا رخ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ بیکار ہو جائے، جاہل بن جائے، تو اس کے لیے کوئی ادارہ نہیں کھلا ہوا، گھر میں بٹھا دو، خود بخود جاہل ہو جائے گا۔ گویا اچھی صفات پیدا کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور بری صفات کے لیے کسی محنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر اچھی صفات آئیں، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اچھی صفات تین قسم کی ہیں۔ پہلے تو علمی صفات ہوں، مدرسے میں پڑھنے والا طالب علم ہو یا طالبات ہوں، علمی اعتبار سے ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں اور ایک کاغذ قلم لے کر ہمیشہ اپنے اوپر تنقید کریں۔ ترقی تعریف سے نہیں ہوتی، تنقید سے ہوتی ہے۔ میرے اندر کمزوریاں کیا ہیں ان کو لکھیں۔ مثلا یہ بات سامنے آ گئی کہ میری عبارت اچھی نہیں ہے، اس کو دور کرنا ہے، میری صرف نحو اچھی نہیں ہے، اس کو دور کریں، مجھے قرآن مجید اچھا پڑھنا نہیں آتا، میرا خط اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کی چند چیزیں جو علمی میدان کی ہیں اور مدرسے کے ماحول میں رہ کر ان کو دور کیا جا سکتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ایک ایک چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور اس کا حل نکالیں۔ تروم العز ثم تنام لیلا یغوص البحر من طلب العالی۔ تم عزت چاہتے ہو کہ میں بہترین صرفی بن جاؤں، نحوی بن جاؤں، محدث مفسر فقیہ بن جاؤں، مگر پھر ثم تنام لیلا سوئے پڑے ہو اور کوئی پرواہ نہیں، کوئی محنت نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یغوص البحر من طلب العالی، جو لوگ موتی تلاش کرتے ہیں انہیں سمندروں میں غوطہ لگانا پڑتا ہے۔ تو پہلی میری گزارش یہ ہے کہ مدرسے کے ماحول میں رہ کر جو مدرسے کی طرف سے ہم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں انہیں ہمیں پورا کرنا چاہیے، خصوصاً اب جب کہ سالانہ امتحان بالکل سروں پر ہیں اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ بھرپور محنت کی جائے۔ سال بھر کی کارگزاری کا پتہ چلتا ہے سالانہ امتحان میں کہ جن طلباء نے شرکت کی ان کا معیار کیا رہا اور ان کا تعلیمی نتیجہ کیا رہا۔ جو معاونین ہیں وہ بھی مدرسے کا نتیجہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور والدین بھی اسی پر خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ سال بھر یہاں پڑھیں اور پھر والدین کو راسب کی ڈگری لے جا کر دکھائیں تو یقیناً اس پر ان کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری بچیاں جن اداروں میں جائیں وہاں پر بھرپور طریقے سے محنت ہو اور اچھے نتائج سامنے آنے چاہیے۔ میری دوسری گزارش یہ ہے کہ صفات کے اعتبار سے جہاں علمی میدان میں ہم آگے بڑھیں وہاں عملی کمزوریاں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طالبہ ادھر سے ممتاز میں ہے، کشف الدرجات ماشاءاللہ جید جداً اور ممتاز کے ہیں، ادھر سے پتہ چلا نمازوں میں کمزور ہے، اخلاق میں کمزور ہے، تو یہ کمزوریاں بھی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جہاں ہم اس میدان میں علمی میدان میں آگے ہوں وہاں عملی اعتبار سے بھی آگے ہونا چاہیے۔ ایک تیسری اور آخری گزارش میری یہ ہے کہ خصوصاً جو طالبات ہیں ان پر ذمہ داریاں اور زیادہ ہیں۔ یہ حساس قسم کی مخلوق ہے، کیونکہ کتابوں میں یہ بات آ گئی ہے کہ بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ کسی گھر کے بننے اور بگڑنے کا دار و مدار ایک گھر کی خاتون پہ ہوتا ہے۔ ہمارے تبلیغ والے کہا کرتے ہیں دین اس گھر کے اندر داخل ہوگا جس میں عورت دیندار ہوگی، اور جس میں عورت دیندار نہ ہو پھر بے شک وہاں شیخ الحدیث صاحب اور مفتی صاحب رہتے ہوں، دین وغیرہ کچھ نہیں ہوگا۔ تو آگے گھریلو نظام کو چلانا اس کا دار و مدار وہ آپ کی ذات پہ ہے۔ اس کے لیے جہاں یہ ضروری ہے، ہم اپنے کراچی میں مدرسے کی طالبات سے یہ گزارش کرتے رہتے ہیں اور اکثر مدارس میں یہ بات ضرور دہراتا ہوں کہ میرے سامنے کچھ ایسے بھیانک قسم کے نتائج اور واقعات ہیں کہ مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتے کہ بہت معمولی سی وہ توجہ جہاں مطلوب ہے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں مستقبل میں کافی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں۔ وہ یہ کہ مدرسے میں پڑھنے والی طالبات میں
بس یہ غرور ہوتا ہے کہ میں مدرسے کی پڑھی ہوئی ہوں، میں عالمہ ہوں، میں فاضلہ ہوں، لہذا مجھے گھریلو کام کاج نہیں کرنے، چنانچہ کھانا بنانا ہی نہیں آتا، اور انہیں جو ہے وہ کہہ دو کہ آج 4 مہمان آ گئے تو سر میں درد ہو جائے گا، کھانا کون بنائے گا؟ یہ بہت غلط بات ہے۔ ہمیں جہاں اپنی امتحانات میں ممتاز میں پاس ہونا ہے، گھریلو کام کاج میں بھی ہمیں ممتاز میں رہنا ہے، ہمیں گھریلو کام کاج کرنے کا سلیقہ بھی آنا چاہیے، اور ہمیں اس سلسلے میں دلچسپی بھی رکھنی چاہیے۔ اپنے گھروں کو جاؤ، اپنی والدات کے ہاتھ بٹاؤ اور ان کی دعائیں لے لو، گھریلو کام کاج کرنے میں دلچسپی لیں، اپنے والد کی خدمت کریں، اپنے بڑے بہن بھائی کو عزت دیں۔ گھریلو کام کاج میں آپ جتنی آگے بڑھیں گی تو آپ کا مستقبل اس اعتبار سے بھی بہت بہتر ہوگا۔ دیکھیں آپ کے گھر میں اگر مہمان آ جائے تو اب والد صاحب کہتے ہیں بیٹی کھانا بنا دو، شوہر نے کہا کھانا بناؤ، مہمان آ گئے، آپ نے اندر سے کشف الدرجات نکالی اور اس پہ لکھا ہوا تھا بخاری میں 101 نمبر، ہدایہ میں 90 نمبر، مقامات میں 100 نمبر، تو مجھے آپ بتائیے، اور آپ نے کہا یہ میرا کشف الدرجات ہے، یہ ان کو دکھا دیں اور کھانا بازار سے منگوا لیں، تو کیا وہ شوہر یا والد یا بھائی یا آنے والا مہمان یہ کشف الدرجات دیکھ کر خوش ہوگا، یا یہ کہ گھر کا اچھا بنا ہوا کھانا کھا کے خوش ہوگا؟ تو اچھے کھانے بنانا سیکھیں، گھریلو جو ہے وہ کام کاج دیگر جو ہوتے ہیں اس میں آپ کو سلیقہ آنا چاہیے، ان کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے۔ والدات کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اس پر بھی توجہ دلوائیں۔ معلمات کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے کہ حکمت بصیرت کے ساتھ مدرسے کے اندر بچیوں کو اس طرف بھی متوجہ کریں۔ کراچی میں ایسے مدرسے جانتا ہوں جہاں باورچی کوئی نہیں ہے، 150 200 طالبات رہتی ہیں، اور یہ طالبات خود کھانا بناتی ہیں سب کے لیے، اور دسترخوان بنانا اور بستر سجانا اور پھر جو ہے وہ برتن صاف کرنے اور کھانا بنانا، سب کام ان طالبات کا ہے۔ 4 5 کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے نظام میں پہلے داخلے سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ کام کرنا ہوگا، کوئی باورچی نہیں ہے ہمارے پاس، کام خود کرنا ہوگا۔ پورے مدرسے میں کوئی ماسی نہیں ہے، وہ مدرسے کی صفائی کرنا تمام طالبات کے ذمہ ہے، حتیٰ کہ باتھ روم وضو خانہ یہ بھی صاف کرنا طالبات کے ذمہ ہے۔ اگر اپنے گھر کا باتھ روم صاف کیا جا سکتا ہے تو مدرسے کا کیوں نہیں؟ دیکھیں اس طرح گھریلو کام کاج وہاں سکھائے جاتے ہیں، مشینیں رکھی ہوئی ہیں جہاں کپڑے سینا بھی سکھاتے ہیں وہ۔ تو میری یہ بھی ایک درخواست ہے، معلمات کو چاہیے کہ اپنی طالبات کو اچھے انداز سے سمجھا کر اس چیز پر بھی لگائیں اور یہ عمدہ صفات ان کے اندر پیدا کریں۔ آدمی اپنی زبان کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةَ۔ جو آدمی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کا ضامن بن جاؤں گا، ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے خاص طور سے اخلاقیات میں اپنی زبان پہ بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ بہت ساری بچیوں کا مستقبل اس لیے برباد ہو گیا کہ ان کی زبانیں ان کے قابو میں نہیں رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اپنی جگہ، معاشرے کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں بعض عورتیں ایسی ہیں، شکل و صورت اتنی اچھی نہیں، مال و دولت کے اعتبار سے کوئی معیار نہیں، لیکن اخلاقیات میں بہت اچھی ہیں، تو ان کے گھر جنت کا نمونہ اور نقشہ پیش کر رہے ہیں۔ اور جن کی شکلیں بہت اچھی ہیں، مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، خاندانی اعتبار سے، مگر اخلاق اچھے نہیں ہیں، وہ 4 دن 5 دن مہینے کے بعد واپس اپنے گھروں کو آ جاتی ہیں، تو پورے خاندان کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں ہم اور بہت ساری چیزیں سیکھیں، جہاں ہدایہ میں اچھے نمبر آنے چاہیے، اخلاق میں بھی اچھے نمبر آنے چاہیے، جہاں بخاری اچھی ہونی چاہیے وہاں اخلاقیات بھی اچھی ہونی چاہیے، گھریلو معاملات بھی صاف اور ستھرے ہونے چاہیے۔ ہمارا یہ مرکز ہے، اور ہمارے حضرت مولانا قاری غلام سرور صاحب رحمہ اللہ جو اس ادارے کے بانی ہیں، ان کی تعزیت کے لیے حاضری ہوئی تو کچھ گزارشات عرض کرنے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت مرحوم کی بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کا یہ قائم کردہ ادارہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور یہاں پڑھنے والی تمام طالبات، پڑھانے والی معلمات، معلمین، سبھی کو اللہ پاک اپنے مقرب بندوں کو دین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله.